اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر موجود ہوں، میرے ساتھ ہدایت صاحب موجود ہے جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر ہے۔ بتائیے گا آپ طلال چودھری کی جانب سے جو بیان سامنے آیا، پھر اس کے بعد امام ولی خان کا جو بیان سامنے آیا، پھر سیکورٹی بھی واپس لے لی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس وقت جب امام ولی خان صاحب بات کر رہے تھے تو باقاعدہ طلال چودھری صاحب ایوان میں موجود تھے۔ اگر آپ کو دیکھنا چاہیے تو اعظم نذیر تاڑ صاحب کے پیچھے بیٹھے ہیں اور اعظم نذیر تاڑ صاحب بات کریں آنریبل، تو یہ ساتھ بیٹھے۔ بہرحال ان کو یہ ضروری نہیں تھا کہ 3-4 دن کے بعد پریس کانفرنس کرنا۔ ٹھیک ہے کہ یہاں پہ یہ قانون ہے، طریقہ ہے کہ فلور آف دی ہاؤس پہ جو بھی کوئی بات کرتا ہے تو میرے خیال میں اسی کو فلور کے حساب سے جواب دینا چاہیے۔ یہ بھی غیر قانونی بات ہے کہ وہ آ کے اس کے پریس کانفرنس کرے یا وہاں پہ جو ہے نا وہ باہر صحافیوں سے بات کرے۔ تو میرے خیال میں یہ بھی بالکل اللیگل بات ہے کہ جو بات فلور پہ کی جائے اس کا جواب فلور کے اوپر بھی رہنا چاہے۔ یہ آئین میں بھی ہے، دستور میں بھی ہے، اور یہاں پارلیمنٹ کا اصول بھی یہی ہے، تو وہ بات کرنا بھی نہیں چاہتے۔ بہرحال اس نے جو کچھ کیا اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جواب بھی دیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہمارے ترجمان نے بھی ان کا جواب دیا۔ جہاں تک سیکیورٹی کا تعلق ہے تو میرے خیال میں سیکیورٹی تو وہ تو پاکستان کا بہت بڑا لیڈر ہے، صرف صوبے کے حد تک نہیں ہے۔ الحمدللہ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبے بلوچستان میں، صوبے سندھ میں، صوبے پنجاب میں اور صوبے خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ لوگ رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف وہ کہتے ہیں کہ ایک صوبے کا یا اس طرح لیڈر ہے، تو وہ ہیڈ آف دا پارٹی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کام کرنا اس حالات میں کہ یہاں پہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، تو سیکیورٹی ہٹانا یہ بہت زیادتی ہے۔ اور ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ویسے تو ہر ایک آدمی اس کا سامنے آ کے سیکیورٹی دے سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے نوجوان ہیں کہ وہ موجود ہیں، لیکن کم از کم حکومت کا یہ حق بنتا ہے فیڈرل لیول پہ بھی اور صوبائی پروونشل حکومت کا بھی کہ اس کو سیکیورٹی مہیا کی جائے۔ یہ بات بھی طلال چودھری صاحب نے کی کہ امام ولی خان کو ہم نے سینیٹر بنایا اور وہ کس حیثیت میں بندہ نمبر 7 میں رہ رہا ہے۔ یہ اچھا ہوا کیونکہ یہ تو ابھی تک کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بنایا نا، تو یہ اچھا کیا اس نے کہ یہ واضح ہو گیا کہ یہ سیاسی لوگوں کی طرف سے ہوا ہے۔ وہ تو جوڑ توڑ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے سینٹ وہاں پہ 4 ممبر تھے، تو ہم نے اس کو صدارت میں بھی ووٹ دیا۔ ہم نے ان کو وہاں پہ جو زنانہ ہمارے خواتین تھے اس میں بھی ہم نے ووٹ دیا، جو جنرل سیٹ پر اس کے بھی ہم نے، اور وہ کمپرومائز سے ہو گئی کہ ایک سیٹ آپ کا ہو گیا، ایک ان کا ہو گیا، ایک اور۔ یہ تو اچھی بات ہو گئی کہ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا نہیں ہے بلکہ سیاسی لوگوں نے ان کو سینیٹر بنایا۔ بہت شکریہ ہدایت اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اچھی بات ہے کہ طلال چودھری نے اب مان لیا ہے کہ ان کو سینیٹر سیاسی لوگوں نے بنایا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے نہیں۔ اس نے ایک بات کی تو اس کا جواب جو ہے نا فلور آف دا ہاؤس پہ دینا چاہیے تھا۔ ایسا نہیں کہ ہم باہر آ کے پریس کانفرنس کرے، ایک منسٹر کو یہ جیب نہیں رہتا۔ دوسرا سیکیورٹی ہٹانا میرے خیال میں یہ بہت زیادتی ہے۔ اس کو سیکیورٹی مہیا کی جائے کیونکہ وہ پاکستان کا ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر ہے، وہ عام آدمی نہیں ہے۔ بادشاہ خان کا پڑپوتا ہے، ولی خان کا پھر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اسفندیار خان کا بیٹا ہے۔ تو میرے خیال میں بہت بڑا خاندان اس کا، اور پاکستان کے لیے بہت بڑی قربانیاں ہیں ان کو، اور پاکستان کے بننے میں بھی ہندوستان سے انگریز کو یہاں سے بھگانے میں بھی انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا۔ 37 سال جیل میں گزارے۔ اس کے بٹدادا نے ابھی تک مطلب ہے کہ لوگ اس کو سرحدی گاندھی بھی کہتے ہیں، کیونکہ پورا مطلب ہے کہ اس نے جیل میں سارے دن زندگی گزاری۔ تو میرے خیال میں یہ اس وقت اس کے سیکیورٹی ہٹانا یہ اچھی بات نہیں ہے، ورنہ یہ جمہوری بات ہے اور طرح کی سیاسی بات ہے۔ تو میرے خیال میں سب کو سیاستدانوں کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے حالات میں، جب کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں بھی حالات بہت دیگر گون ہیں، خراب ہے، بلوچستان میں بھی اور پنجاب میں بھی اس طرح نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس کو سیکیورٹی فوراً مہیا کیا جائے۔ اچھا، سیکیورٹی تو فراہم کرنے کا معاملہ ہے، لیکن دوسری طرف نون لیگ کے وزراء اور ممبران اسمبلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ووٹ سے آپ آئے ہیں، تو اس طرح آپ اس کو کلیم نہیں کرنا چاہیے چیزیں، جس طرح آپ دعوے کر رہے ہیں اور باتیں اس طرح نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو میں نے بتا دیا کہ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ابھی تک یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آیا ہے،
उसके कंधों पे बैठ कर, ये तो बात तो ख़त्म हो गई, इनमें खुद ख़त्म कर दी। सियासी लोग जो होते हैं वो बिल्कुल आप कंप्रोमाइज़ उसने जो कुछ किया उसका आपको पता है कि इसके जवाब भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे हमारे तर्जुमान ने भी उनका जवाब दिया। जहाँ तक सिक्योरिटी का ताल्लुक़ है तो मेरे ख़्याल में सिक्योरिटी तो वो तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा लीडर है, सिर्फ सूबे के हद तक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी के सूबे बलूचिस्तान में, सूबे सिंध में, सूबे पंजाब में और सूबे खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत बड़ा जो है ना वो लोग रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वो कहते हैं कि एक सूबे का या इस तरह लीडर है, तो वो हेड ऑफ़ द पार्टी है। तो मेरे ख़्याल में ये काम करना इस हालात में कि यहाँ पे हालात भी ठीक नहीं है, ख़राब है, तो सिक्योरिटी हटाना ये बहुत ज़्यादती है। और हम उनको बताना चाहते हैं कि वैसे तो हर एक आदमी उसका सामने आके सिक्योरिटी दे सकते हैं। बहुत से ऐसे नौजवान हैं कि वो मौजूद हैं, लेकिन कम अज़ कम हुकूमत का ये हक़ बनता है फेडरल लेवल पे भी और सूबाई प्रोविंशियल हुकूमत का भी कि उसको सिक्योरिटी मुहैया की जाए। ये बात भी तलाल चौधरी साहब ने की कि इमरान वली ख़ान को हमने सेनेटर बनाया और वो किस हैसियत में बंदा नंबर 7 में रह रहा है। ये अच्छा हुआ क्योंकि ये तो अभी तक कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया ना, तो ये अच्छा किया उसने कि ये वाज़ेह हो गया कि ये सियासी लोगों की तरफ से हुआ है। वो तो जोड़ तोड़ होता है, जिस तरह हमारे सेनेट वहाँ पे 4 मेंबर थे, तो हमने उसको सदारत में भी वोट दिया। हमने उनको वहाँ पे जो ज़नाना हमारे ख़वातीन थे उसमें भी हमने वोट दिया। जो जनरल सीट पर उसके भी हमने, और वो कंप्रोमाइज़ से हो गई कि एक सीट आपका हो गया, एक इनका हो गया, एक और। ये तो अच्छी बात हो गई कि उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इस्टेब्लिशमेंट का नहीं है बल्कि सियासी लोगों ने इनको सेनेटर बनाया। बहुत शुक्रिया हिदायतुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर, और उनका यही कहना है कि अच्छी बात एक बात की तो उसका जवाब जो है ना फ्लोर ऑफ द हाउस पे देना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक मिनिस्टर को ये जेब नहीं रहती। दूसरा सिक्योरिटी हटाना मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती है। उसको सिक्योरिटी मुहैया की जाए क्योंकि वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी पार्टी का लीडर है, वो आम आदमी नहीं है। बादशाह खान का परपोता है, वली खान का होता है, तो उसके बाद जो है शाहजहां खान का बेटा है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ा खानदान इसका और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं इनको, और पाकिस्तान के बनने में भी हिंदुस्तान ने अंग्रेज़ को यहाँ से भगाने में भी उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। 37 साल जेल में गुजारे। उसके बटदारा ने अभी तक मतलब है कि लोग उसको सनाती गांधी भी कहते हैं, क्योंकि पूरा मतलब है कि उसने जेल में सारे दिन जिंदगी गुजारे। मेरे ख्याल में ये इस वक्त उसके सिक्योरिटी हटाना ये अच्छी बात नहीं है, वरना ये जो बुरी बात है कि सियासी बात है। तो मेरे ख्याल में सबको सियासतदानों को हम तो यही कहते हैं कि ऐसे हालात में, जबकि यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में भी हालात बहुत दिगर गुण है, ख़राब है, बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी इस तरह नहीं है, तो मेरे ख्याल में इसको सिक्योरिटी फ़ौरन मुहैया किया जाए। अच्छा, सिक्योरिटी तो फ्राहम करने का मामला है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग के वज़रा और मेंबरान असम्बली ये कह रहे हैं कि हमारे वोट से आप आए हैं, तो इस तरह आप इसको क्लेम नहीं करना चाहिए चीज़ें जिस तरह आप दावे कर रहे हैं, और बातें इस तरह नहीं करनी चाहिए। ये तो मैंने बता दिया कि सबसे अच्छी बात ये होगी कि अभी तक ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू आया है, उसके कंधों पे बैठ कर, ये तो बात तो ख़त्म हो गई, इनमें खुद ख़त्म कर दी। सियासी लोग जो होते हैं वो बिल्कुल आप कंप्रोमाइज़